آپ نے بہت سے باڈی بلڈرز کو وے پروٹین کا استعمال کرتے دیکھا ہوگا، اور آپ یہ بھی جانتے ہوں گے کہ ہمارے معاشرے میں وے پروٹین کو لے کر ایک سوالیہ نشان ہے، جیسے کیا وے پروٹین ایک اسٹیرائڈ ہے، کیا یہ ہمارے گردوں پر منفی اثرات رکھتی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ آج میں اس ویڈیو میں اسی پر بات کروں گا، اور اس کے علاوہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ وے پروٹین کے کیا فوائد ہیں اور کیا نقصانات ہیں۔ یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ کا مائنڈ اس بات پر بالکل کلیئر ہو جائے گا کہ ہمیں وے پروٹین استعمال کرنی چاہیے یا نہیں۔ اس لیے اس ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا، کیونکہ یہ ویڈیو آپ کے لیے اور خاص طور پر ہمارے ینگسٹرز جو جم جاتے ہیں اور جنہیں باڈی بلڈنگ کا شوق ہے، ان کے لیے بہت ہی فائدہ مند ثابت ہونے والی ہے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ وے پروٹین کیا ہے۔ وے پروٹین ایک بہت ہی مشہور ڈائٹری سپلیمنٹ ہے جسے دودھ سے حاصل کیا جاتا ہے۔ دراصل دودھ میں دو طرح کی میجر پروٹینز ہوتی ہیں، ایک کو ہم کیزین کہتے ہیں جو کہ دودھ میں موجود پروٹین کے 80% حصے پر مشتمل ہے، جبکہ وے پروٹین 20% حصے پر مشتمل ہوتی ہے۔ پروٹین ایک بیسک نیوٹرینٹ ہے جو کہ مختلف امینو ایسڈز کے ملنے کی وجہ سے بنتا ہے۔ ہمارے جسم کا 20% حصہ پروٹینز پر مشتمل ہے۔ وے پروٹینز میں کچھ ایسے امینو ایسڈز پائے جاتے ہیں جن کا ہماری باڈی میں موجود پروٹینز کی تیاری میں بہت اہم کردار ہے، جیسے کہ مسل گروتھ۔ میں آگے چل کر اس پر ڈیٹیل میں بات کروں گا۔ دودھ سے چیز یعنی پنیر بنانے کے عمل کے دوران وے کو اس سے الگ کر لیا جاتا ہے، اور اس کے بعد اسے ڈرائی کیا جاتا ہے اور پھر پاؤڈر فارم میں تبدیل کر لیا جاتا ہے۔ پھر اس میں فلیورز ایڈ کیے جاتے ہیں اور اسے مختلف ذائقے دے دیے جاتے ہیں۔ اب بات کر لیتے ہیں وے پروٹینز کے فوائد کی، تو ان میں سے کچھ فوائد میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ وے پروٹین ایک ہائی کوالٹی پروٹین ہے کیونکہ اس میں وہ تمام امینو ایسڈز پائے جاتے ہیں جن کی ضرورت ہماری باڈی کو پروٹینز کی تیاری کے لیے ہوتی ہے۔ یہ ایک ایزیلی ڈائجسٹیبل پروٹین ہے کیونکہ ہماری انٹسٹائن بہت آسانی سے اس کی بریک ڈاؤن کر کے اسے چھوٹے چھوٹے امینو ایسڈز میں تبدیل کر لیتی ہے، جو بآسانی ہمارے جسم میں جذب ہو کر پروٹینز کی تیاری میں استعمال ہو سکتے ہیں۔ ایتھلیٹس اور باڈی بلڈر اکثر وے پروٹین کا استعمال کرتے ہیں کیونکہ یہ مسل کی گروتھ اور ریپیئر میں ایک اہم کردار ادا کرتی ہے۔ وے پروٹین میں موجود امینو ایسڈز وہ تمام غذائیت فراہم کرتے ہیں جس کی ضرورت ہمارے جسم کو مسل گروتھ، بلڈنگ اینڈ ریپیئر میں ہوتی ہے۔ دراصل ہوتا یوں ہے کہ جب آپ ہائی انٹینسٹی ایکسرسائز کرتے ہیں تو آپ کے مسل میں موجود مسل فائبرز ٹوٹنا شروع ہو جاتے ہیں اور آپ کے مسلز کافی حد تک ڈیمیج ہو جاتے ہیں، اور اس ڈیمیج کو ریپیئر کرنے کے لیے اسینشیل امینو ایسڈ کی ضرورت ہوتی ہے جو بآسانی وے پروٹین سے حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ فاسٹ ایبزارپشن کی پراپرٹی کی وجہ سے باڈی بلڈرز وے پروٹین کو استعمال کرنا پریفر کرتے ہیں، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ باڈی بلڈرز اپنی ایکسرسائز کے فوراً بعد پروٹین شیک کی صورت میں اس کا استعمال کرتے ہیں۔ وے پروٹین کو آپ ویٹ مینجمنٹ کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں کیونکہ یہ آپ کی بھوک کو کم کرتی ہے، جس کی وجہ سے آپ زیادہ کھانے سے پرہیز کرتے ہیں، اور الٹیمیٹلی اس کی وجہ سے آپ اپنے وزن کو ایزیلی کنٹرول بھی کر سکتے ہیں۔ اگر آپ وے پروٹین کا منصفانہ استعمال کریں تو آپ کو اس کا کوئی نقصان نہیں اٹھانا پڑے گا، مگر میں آپ کے سامنے اس کے کچھ سائیڈ ایفیکٹس رکھ رہا ہوں۔ پہلا تو یہ کہ کچھ افراد میں وے پروٹین استعمال کرنے سے ہاضمے کا مسئلہ ہو سکتا ہے، جس میں ڈائریا یعنی لوز موشن اور پیٹ کا درد شامل ہے، مگر یہ زیادہ تر ان لوگوں میں ہوتا ہے جو لیکٹوز انٹالرنس کا شکار ہوتے ہیں۔ لیکن یہاں خوشی کی بات یہ ہے کہ آپ کو مارکیٹ میں لیکٹوز فری وے پروٹینز بھی مل جائیں گی۔ جیسا کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ وے پروٹین کو دودھ سے حاصل کیا جاتا ہے، اس لیے وہ لوگ جنہیں دودھ یا اس کی پروڈکٹ سے الرجی ہوتی ہے انہیں وے پروٹین کے استعمال سے اجتناب کرنا چاہیے، اور اس کے بدلے دوسرے پروٹین سورسز کا استعمال کرنا چاہیے جن میں میٹ اور پلانٹ بیسڈ پروٹینز شامل ہیں۔ اب آتے ہیں ان سوالات کی طرف جو ہمارے معاشرے میں بہت عام ہیں اور جن کے جوابات بہت ضروری ہیں۔ پہلا سوال تو یہ کہ کیا وے پروٹین ایک اسٹیرائڈ ہے؟ تو میں یہاں ان لوگوں کو کہنا چاہوں گا ایبسولوٹلی ناٹ۔ اس لیے وہ لوگ جو وے پروٹین کو ایک اسٹیرائڈ سمجھتے ہیں وہ یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ وے پروٹین ایک پروٹین ہے اور اسٹیرائڈ ایک مختلف کیمیکل، ان دونوں کا آپس میں کوئی تعلق نہیں۔ اب آتے ہیں دوسرے سوال کی طرف
کہ کیا وے پروٹین ہمارے گردوں پر منفی اثرات رکھتی ہے؟ تو میں یہاں آپ کو یہ جواب دینا چاہوں گا کہ وے پروٹین کا ہمارے گردوں پر اتنا ہی اثر ہے جتنا کسی بھی فوڈ سپلیمنٹ کا، مگر وہ لوگ جو وے پروٹین کا بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں یا کسی بھی پروٹین کا بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ پانی کا زیادہ سے زیادہ استعمال کریں تاکہ ان کے گردوں پر کم سے کم منفی اثرات آئیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور آپ کی معلومات میں اضافہ ضرور ہوا ہوگا۔ وہ لوگ جو وے پروٹین کو اچھا نہیں سمجھتے، یہ ویڈیو ان کے ساتھ لازمی شیئر کیجیے گا، اور اگر اس کے متعلق کوئی سوال ہو تو کمنٹ سیکشن میں ضرور پوچھیے گا۔ چینل پہ آنے کا شکریہ۔ اس ویڈیو کو لائک کیجیے گا، کمنٹ کیجیے گا، شیئر کیجیے گا اور اس چینل کو سبسکرائب لازمی کیجیے گا۔ ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔